سارے انبیاء کرام کو اللہ پاک نے جمع کر کے ایک قرارداد رکھ دی، سارے پیغمبروں سے، اپنے خاص بندوں سے، 1,24,000 پیغمبروں سے، ذبیح اللہ بیچ میں ہے، خلیل اللہ بیچ میں ہے، کلیم اللہ بیچ میں ہے، نوح نبی اللہ بیچ میں ہے، آدم علیہ السلام بھی ہے، سب کو جمع کر کے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اللہ پاک نے قرارداد رکھ دی، مقصود رکھ دیا، جمع کرنے کا مقصد رکھ دیا، غرض رکھ دی، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، حضرت مولانا محمد قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت ہی خوبصورت اور بہترین بیان لے کر آج میں حاضر ہوا ہوں۔ محترم ناظرین کرام، ابھی تک میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ چلیے بیان کی طرف چلتے ہیں۔ ذکر فرمایا جب نہ چاند تھا، نہ سورج تھا، نہ ستارے تھے، نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ سمندر تھے، نہ دریا تھے، نہ پہاڑ تھے، نہ درخت تھے، کوئی چیز نہ تھی اللہ کی ذات کے سوا۔ یعنی حق سبحانہ و تعالی و تقدس نے اس وقت کا ذکر خیر فرمایا جب خالق کائنات نے دنیا بنائی نہ تھی، اس کے علم میں سب کچھ تھا، عالم ارواح میں سب کچھ تھا، چرندہ پرندہ درندہ اچھی ماڑی چیز کوئی بھی ابھی نہیں بنی تھی۔ مالک کائنات نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی بلندی فرمانے کے بیان فرمانے کے لیے ظاہر کوئی رسول نہیں ہوا تھا، کوئی نبی نہیں آیا تھا، 1,24,000 انبیاء کرام کی روحوں کو اللہ پاک نے جمع فرمایا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام کی روحوں کو جمع فرمایا، ایک جلسہ فرمایا۔ اس جلسے کی شان کا کیا کہنا، جس جلسے کی صدارت خود خدا نے کی ہو، اللہ رب العالمین جلسے کا خود صدر بنا ہو۔ اس جلسے کا کیا کہنا جس کے سامعین اور جلسے میں شریک ہونے والے شرکاء موسیٰ علیہ السلام ہو، ابراہیم علیہ السلام ہو، نوح علیہ السلام ہو، آدم علیہ السلام ہو، عیسیٰ علیہ السلام ہو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہو، سارے رسول، سارے نبی، سارے پیغمبر جس اجلاس میں اکٹھے ہوں، کیا کہنا اس اجلاس کا۔ اور جس غرض کے لیے اللہ پاک نے جمع فرمایا، اکٹھا فرمایا، اس غرض کا کیا کہنا، اس مقصد کا کیا کہنا، اس مطلب کا کیا کہنا جس لیے یہ سارے نبی اللہ پاک نے اپنے دربار میں بلائے۔ بڑے سے بڑا نبی، چھوٹے سے چھوٹا پیغمبر، تمام کے تمام موجود ہیں۔
سب شریک ہیں، اس لیے ان سب کو اکٹھا فرمایا، اس لیے ان سب کو جمع فرمایا تاکہ آمنہ کے در یتیم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرداری کا عالم ارواح میں ڈنکا بجا دیا جائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت سرداری تسلیم کرائی جائے جب دنیا میں کوئی چیز نہ تھی۔ اصل مسئلہ میں آپ کو کے سامنے لایا چاہتا ہوں، اللہ پاک نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے سردار بنا کر کے بھیجا، رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا۔ اب عالم ہے تین، ایک عالم ارواح، ایک عالم دنیا، ایک عالم برزخ، چار ہے، اور ایک عالم آخرت۔ اللہ پاک جل شانہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں عالموں میں، چاروں جہانوں میں سرداری بیان فرمائی۔ پھر بھی اگر لوگ کہیں کہ یہ لوگ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، اور یوں کہو ہم نبی کو مانتے ہیں، تجھے نہیں مانتے، تیری رسومات کو نہیں مانتے، تیری خرافات کو نہیں مانتے، تیری بکواس کو نہیں مانتے۔ تو کون ہوتا ہے اپنی رسمیں ہم سے منوانے والا؟ کتنی بڑی مالک کائنات نے عظمت بیان فرمائی اور عطا فرمائی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ابھی دنیا کا وجود نہیں، دنیا وجود میں نہیں آئی، آسمان نہیں، زمین نہیں، ستارے نہیں، چاند نہیں، دن نہیں، رات نہیں، کوئی چیز نہیں، اللہ پاک نے سارے انبیاء کرام کو جمع فرمایا ہوا ہے۔ سارے انبیاء کرام کو اللہ پاک نے جمع کر کے ایک قرارداد رکھ دی، سارے پیغمبروں سے، اپنے خاص بندوں سے، 1,24,000 پیغمبروں سے، ذبیح اللہ بیچ میں ہے، خلیل اللہ بیچ میں ہے، کلیم اللہ بیچ میں ہے، نوح نجی اللہ بیچ میں ہے، آدم علیہ السلام بھی ہے، سب کو جمع کر کے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اللہ پاک نے قرارداد رکھ دی، مقصود رکھ دیا، جمع کرنے کا مقصد رکھ دیا، غرض رکھ دی۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، او میرے رسولوں، او میرے نبیوں، او میرے پیغمبروں، او تورات والے، انجیل والے، زبور والے، صحیفوں والوں، اور میری شریعت کو ماننے والوں، میری خدائی کو تسلیم کرنے والوں، میری کبریائی کو ماننے والوں، میری عظمت کو ماننے والوں، میری توحید کو ماننے والوں، میری یکتائی کو ماننے والوں، میری خالقیت کو ماننے والوں، میری جباریت اور قہاریت کو ماننے والوں، میری رحیمی کریمی کو ماننے والوں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، میں آج تم سے ایک اقرار لیا چاہتا ہوں، ایک میں نے دستاویز تمہارے سامنے رکھ دی، میں تم سب سے دستخط کرانا چاہتا ہوں، ایک محضر نامہ تمہارے سامنے رکھ دیا، ایک دستاویز تمہارے سامنے رکھ دی، میں نے قرارداد پیش کی، تم اس کی تائید کرو۔ مطلب یہ نہیں اگر تائید نہیں کرو گے تو یہ قرارداد نہیں چلے گی یا یہ دستاویز نہیں چلے گی، یہ بات نہیں، اللہ پاک کا تو سب کچھ چلتا ہے۔ فرمایا اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، تمہارے دستخطوں کی مجھے ضرورت نہیں، تمہاری تائید کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، تمہارے ہاتھ اٹھوانے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، تمہاری ہاں میں ہاں مجھے اپنی ہاں میں ہاں ملوانے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، میں بے پرواہ، میں بے نیاز، واللہ هو الغنی الحمید، مجھے تو کوئی ضرورت نہیں، نہ میں نبیوں کا محتاج، نہ میں رسولوں کا محتاج، نہ میں پیغمبروں کا محتاج، نہ میں کسی کا میں محتاج نہیں، اس معاملے میں مجھے محتاجی کوئی نہیں، صرف قیامت تک کے لوگوں کو شان مصطفی بتانا چاہتا ہوں کہ تمہیں اس آنے والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا پتہ چل جائے، شان کا پتہ چل جائے، مرتبے کا پتہ چل جائے، ان کی بزرگی کا پتہ چل جائے، معلوم ہو جائے کہ خدا کا محبوب کون ہے۔
ورنہ اللہ کی ذات بے نیاز ہے، اسے کون سی قرارداد پہ تائید کرانے کی، اس نے کسی حکومت کو تھوڑا ہی بھیجنا ہے۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، میرے نبیوں، میرے رسولوں، میرے پیغمبروں، میری نبوت کا تاج اوڑھنے والوں، میری شریعت کو تسلیم کرنے والوں، میری توحید کا ڈنکا بجانے والوں، اور نوح علیہ السلام تو ہزاروں سال میری توحید کا ڈنکا بجائے گا، پتھر بھی کھائے گا، زخم بھی کھائے گا، مار بھی کھائے گا۔ اے صالح علیہ السلام، اے یوسف علیہ السلام، تم بڑے بڑے درد اٹھاؤ گے، بڑے بڑے دکھ اٹھاؤ گے میری توحید کی وجہ سے، لیکن ساتھ ساتھ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، جہاں میری خدائی کا ڈنکا بجاؤ گے وہاں میرے محبوب کی مصطفائی کا ڈنکا بھی بجاؤ گے۔ تمہارے ذمہ یہ کام لگ گیا، میری شریعت کا اعلان کرو، میری یکتائی کا اعلان کرو، میری وحدانیت کا اعلان کرو، مار کھاؤ، ہڈیاں ختم کرا دو۔ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین۔ ایک ایک دن میں 70 پیغمبروں کی گردنیں اڑا دی گئیں۔ نبی کسی پہ ظلم نہیں کرتے، نبی گناہوں سے معصوم ہوتا ہے، نبی جرم نہیں کرتا، نبی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ خدا کی قسم یہ کہ اس بات پر پیغمبروں کی گردنیں کاٹ دی گئیں کہ اللہ ایک ہے، مشکل کشا وہ ہے، حاجت روا وہ ہے۔ کسی نبی نے معاذ اللہ چوری نہیں کی، کسی پیغمبر نے ڈاکہ نہیں مارا۔ اس جرم کی پیدائش میں ایک ایک دن میں 70 نبیوں کی گردنیں اڑا دی گئی۔ قرآن پاک کہتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، میرے رسولوں، میرے نبیوں، میرے پیغمبروں، میرے برگزیدہ بندوں اور میرے چھانٹے ہوئے لوگوں میں سے میرے نمائندوں، میرا کلام لوگوں تک پہنچانے والوں، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، تمہیں میری کتابیں ملیں گی، تمہیں رسالت ملے گی، تمہیں نبوت ملے گی، تمہیں پیغمبری ملے گی، تمہیں نبوت ملے گی، تمہیں میرا نمائندہ ہونے کا شرف ملے گا۔ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، یہ سب کچھ میری طرف سے ملے گا۔ پتہ چلا نبوت اللہ پاک کی طرف سے ملتی ہے، نہ کوشش کرنے سے ملتی ہے، نہ زیادہ عبادت سے ملتی ہے، نہ بادشاہوں کے بنانے سے کوئی نبی بن سکتا ہے، نہ دنیا ساری بنائے ساری نبی مانے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا شیطان سے زیادہ کوئی مقام نہیں۔ نبوت وہ جو خداوند کریم تاج نبوت اڑھائے۔ اندازہ لگاؤ، بڑے دکھ کی بات ہے، ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، جس نبی کا رات دن کلمہ پڑھتے ہو، جس نبی کے امتی بنے پھرتے ہو، جس نبی کی شفاعت کی امید لیے بیٹھے ہو، جس نبی کے غم گسار ہونے کی امید لیے بیٹھے ہو، اس نبی کے بعد کسی اور بدبخت کو نبی ماننا یہ نعوذ باللہ کالی کملی والے کی ختم نبوت کی توہین نہیں؟ کئی دفعہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی اس کو قادیانی کو لکھے پڑھے لوگ نبی، لکھے پڑھے ہوئے تو زیادہ گمراہ ہوتے ہیں۔ کسی کو نوکری کا لالچ آ گیا، کسی کو چھوکری کا لالچ آ گیا، مان بیٹھے۔ میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے، میرا عقیدہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو چھوڑ کر بغیر دنیا کے لالچ کے کوئی کسی کو نبی مان ہی نہیں سکتا۔ اتنا عظیم نبی ہمارا، اتنا شان والا نبی، ابھی دنیا کی کوئی چیز بنی نہیں اور کالی کملی والے کی نبوت کا ڈنکا بجایا جا رہا ہے۔ فرمایا ثم جاءکم رسول، ثم جاءکم رسول، میرا محبوب آئے گا، میرا کالی کملی والا آئے گا، آمنہ کا در یتیم آئے گا،
مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن، تم تمام کے تمام اس کا اعلان کرنا، اس کی عظمت کا اقرار کرنا، اس کی شان کو تسلیم کرنا۔ کیا ماننے والے نبی اور پیغمبر اور رسول ہوں اور منوانے والا خدا ہو؟ کون انکار کر سکتا ہے؟ لیکن بات کو پکا کرنے کے لیے کبھی قرآن کریم کا ترجمہ بھی پڑھ لیا کرو، خدا تمہیں قرآن نصیب فرمائے۔ مسجدوں میں، گلیوں میں، بازاروں میں جو بکواس کر دے تم اسی کو تسلیم کر لیتے ہو، اس وجہ سے کہ تم دین کا علم نہیں سیکھتے، قرآن کریم کا ترجمہ نہیں پڑھتے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک نہیں پڑھتے، ورنہ ایسا کبھی نہ ہو۔ اللہ میاں نے فرما دیا، نبیوں نے مان لیا، بس بات ختم ہو جانی چاہیے تھی۔ لیکن بات کو اور مضبوط کرنے کے لیے اور پکا کرنے کے لیے اور شاندار بنانے کے لیے اللہ پاک پوچھتے ہیں قال اقررتم، اے کاش تم عربی جانتے، قرآن سمجھتے، خدا کی قسم کلیجہ پھٹ جاتا۔ اور خدا پوچھتا ہے قال اقررتم، کیا تم نے میرے محبوب کی مصطفائی کا اقرار کر لیا؟ کیا تم نے اقرار کر لیا؟ قالوا اقررنا، سارے نبیوں کی روحوں نے کہہ دیا رب العالمین ہم سب نے اقرار کر لیا، مان لیا۔ اب تو بات ختم ہو جانی چاہیے تھی، لیکن اب بھی فرمایا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، میں بھی اس دستاویز پہ گواہ ہوں، تم بھی گواہ رہنا، میں خدا نے تمہیں یہ سب کچھ بتا دیا کہ مجھے اپنی کبریائی کی قسم اگر میں اپنے محبوب کو نہ بناتا یہ دنیا ہی نہ بناتا، انبیاء نہ ہوتے، رسول نہ ہوتے، چاند نہ ہوتا، سورج نہ ہوتا، آسمان نہ ہوتے، چاند ستارے نہ ہوتے، یہ دن رات نہ ہوتے، یہ کائنات نہ بستی۔ اللہ پاک نے سارے نبیوں کو جمع کر کے دستاویز پہ دستخط کرا کے یہ ثابت کر دیا کہ یہ ساری کائنات کالے کملے والے کا صدقہ ہے۔ فرمایا تم بھی گواہ رہو، میں بھی گواہ ہوں، اس بات پہ پکے رہنا۔ اور ایک اور دنیا کے قانون کی بھی یہ عادت ہے کہ ایک قانون بنایا جو اس کے خلاف کرے اس کی سزا بھی تو سب بناتے ہیں نا، کہ جو ایسا نہیں کرے گا اس کو یوں سزا دی جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ پاک نے سزا بھی بتا دی، فرمایا فمن تولا بعد ذلک، فمن تولا بعد ذلک فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو ایسا نہ کرے گا یاد رکھو یہ لوگ فاسق ہو کر کے مریں گے، ایمان سے خالی مریں گے۔ کس وقت میں دستاویز تیار کی، کس کے لیے یہ عظمتوں کے ڈنکے بجائے جا رہے ہیں، کس کے لیے اقرار لیے جا رہے ہیں؟ اور خدا نے نبیوں سے اقرار لیا اور آپ نے، میں نے بھی اقرار کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اقرار کیا اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں اور کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا ہمارا رسول کوئی۔ روزانہ اقرار کرتے ہیں ہم اللہ کی وحدانیت کے سوا کسی کو نہیں مانیں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا ہم اس کی پابندی کریں گے۔ سزا بھی آ گئی، عظمت بھی آ گئی، قانون بھی آ گیا۔ اب شروع ہوا مسئلہ، کافی دنوں چلے گا انشاءاللہ یہ مضمون۔ اللہ پاک ہم سب کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں معافی عطا فرمائے۔ اب چلا ہے ذرا سلسلہ، دنیا بن گئی، آسمان زمین بن گئے، انسان نہیں ابھی آیا دنیا میں۔ سب سے پہلا انسان، سب سے پہلا آدمی سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اللہ پاک نے بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا۔ وہ ماں کے بغیر بھی پیدا کر سکتا ہے، باپ کے بغیر بھی پیدا کر سکتا ہے۔ کہیں ماں باپ یہ نہ کہیں کہ اولاد ہم بناتے ہیں، ایسا نہیں ہے، اس نے اپنی قدرت کا نمونہ پہلے دکھا دیا۔
سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے جنت میں داخلہ عطا فرمایا، جنت میں عمر بسر ہوئی، جنت الفردوس میں رہتے تھے آدم علیہ السلام. دنیا میں بھیج دیے گئے، بسانا تھا دنیا کو. آخری وقت آیا آدم علیہ السلام کا. حضرت شیش علیہ السلام بیٹے ہیں آدم علیہ السلام کے. آخری وقت میں حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو بلایا اور فرمایا میری بیٹی میری ایک وصیت قبول کر، میری ایک وصیت سن، میری آخری بات سن. جی ابا فرماؤ. فرمایا جب بھی کوئی مشکل وقت آئے، جب بھی کوئی مصیبت آئے، جب بھی کوئی پریشانی آئے، اللہ پاک سے مانگنا، اس کے دربار میں جھولی پھیلانا، اس کے سامنے دامن پھیلانا، اس کے دروازے پہ گدا گری کرنا، اس کے دروازے پہ اپنے سر کو جھکانا، اور جب کوئی مصیبت آئے دعا مانگنا اس مالک کائنات سے. لیکن دعا سے پہلے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا. ابھی تو لاکھوں برس ہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے میں. حضرت شیش علیہ السلام نے فوراً پوچھا میرے ابا ابو البشر آپ ہیں، انسانیت کے ابا آپ ہیں، سارے جہان کے سردار آپ ہیں. اللہ پاک نے انسانیت کا سلسلہ آپ سے شروع فرمایا. یہ درود پاک کس کے نام پہ پڑھوا رہے ہو؟ یہ کون ہے؟ فرمایا بیٹا میں جنت میں رہ کے آیا، بڑا وقت گزار کے آیا، میں نے جنت میں رہائش رکھی، میں نے جنت میں سونے چاندی کی اینٹوں پہ، سرخ یاقوت کے مکانوں کے دروازوں پہ، اور سبز یاقوت کے مکانوں پہ، اور مشک و عنبر زعفران کے بنے ہوئے محلات کے دروازوں پہ، اور جنت کی ایک ایک نہر پہ، اور جنت کے درختوں کے ایک ایک پتے پہ میں نے کالی کملی والے کا نام دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے میں نے کہا ہے کہ درود پاک پڑھنا، اس سے بھی تھوڑے سے اور پیچھے چلو تاکہ ذہن میں بات پختہ بیٹھ جائے اور تم اپنے حلقے میں، اپنی گلیوں میں، اپنے محلے میں جا کر کے یہ کہہ سکو کہ قاری حنیف پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مانتا ہے، کتنا بڑا مانتا ہے، کس حیثیت سے مانتا ہے، پتہ تو چلے. یہ تو میں نے آخری وقت کی بات کر دی، یاد رکھنا اسے بھی. اور پیچھے چلو. جناب آدم علیہ السلام ہیں تو جنت میں، لیکن اکیلے ہیں، اکیلے ہیں. تنہائی، خلوت، پریشانی، اپنی جیسی صورت کوئی نظر نہیں آتی، اپنا ہم اثر کوئی نہیں، ہم جنس کوئی نہیں. تجربہ کر لو، کوئی بہت عالی شان محل، ایئر کنڈیشن، بڑے بڑے فانوس اور بڑا بڑا سب کچھ بنا کر ایک آدمی کو اندر بٹھا کے باہر سے بند کر دو، ایک دن میں گھبرا جائے گا، بلکہ ایک گھنٹے میں ہی کہ میں کدھر جاؤں، کیا کروں پنکھوں کو، کیا کروں ایئر کنڈیشن کو، کیا کروں خوبصورتی کو، میں تو یہاں اکیلا ہوں. تو آدم علیہ السلام کو جب اکیلے کو وحشت ہوئی، خلوت میں پریشانی ہوئی، اکیلا پن محسوس کیا، اللہ پاک نے جوڑا. کیا دوں؟ آواز آئی چونکہ آپ ساری انسانیت کے ابا ہیں اور یہ سارے جہان کی انسانوں آدمیوں کی اماں ہے، اس کا حق مہر یہ ہے یہاں کھڑے کھڑے، یہاں بیٹھے بیٹھے میرے محبوب کریم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ 20 مرتبہ درود پاک پڑھو، حق مہر ادا ہو جائے گا. ذرا اندازہ تو لگاؤ یہ کس وقت میں عظمتیں بیان کرائی جا رہی ہیں. کوئی چیز ابھی نہیں بنی، ایک جوڑا دنیا میں آیا ہے، لیکن محبوب خدا اللہ پاک اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود پاک پڑھنے کے لیے اس کو قیمت بنا رہے ہیں کہ اس ہوا کی قیمت جو ہے حق مہر کی وہ 20 مرتبہ درود پاک ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہی وجہ ہے، گو مضمون آگے چل کر آئے گا کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں یہ کہیں نہیں فرمایا کہ میں بھی نماز پڑھتا ہوں تم بھی نماز پڑھو.
मैं भी रोजा रखता हूं, तुम भी रोजे रखो, मैं भी ज़कात देता हूं, तुम भी ज़कात दो, मैं भी हज करता हूं, तुम भी हज करो, मैं भी यूं करता हूं। सिर्फ एक इबादत ऐसी और एक काम ऐसा अल्लाह पाक ने ऐलान कर दिया, फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहू, मैं खुदा और मेरे सारे फरिश्ते युसल्लूना अलन नबी, महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे, और लोगों मैं भी दरूद भेजता हूं, जिब्रील भी भेजता है, सारे फरिश्ते भेजते हैं, तुम भी दरूद भेजते रहना। यानी दरूद शरीफ पढ़ना ऐसी इबादत है कि खुदा भी हमारे साथ इसमें शामिल है, फरिश्ते शामिल है। अब ये मजमून नहीं, लेकिन बात चल रही है। अब जाहिर बात है कि कुरान करीम किस पे नाजिल हुआ? हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे। 22 बरस 5 महीने 15 दिन में बतदरीज कुरान करीम पूरा हुआ। समझ लो बात को, काम आएगी इंशाअल्लाह कब्रों में अकीदा बनाओगे तो। कुरान करीम की जब आयत उतरती थी, नाजिल होती थी, और हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को सुनाते थे, बताते थे, तो सहाबा किराम उस आयत की तफसीर भी पूछते थे कि इस आयत का मतलब क्या है, क्यों उन्होंने अमल करना था। वो तो इतने पक्के थे कि कुरान करीम पढ़ते पढ़ते सहाबा किराम आगे निकल गए, फारूक आजम पीछे रह गए कुरान करीम में पढ़ने में। तो किसने पूछा, ऐ उमर तेरा जहन कमजोर है कि नहीं, हाफजा कमजोर है कि नहीं, कि फिर पीछे क्यों रह गए? अल्लाहु अकबर। फरमाया मैं जो कुरान सीखता हूं पहले उस पर अमल करता हूं, अगले दिन फिर दूसरा सबक लेता हूं। नमाज की आयत आई तो सहाबा किराम को हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ा के दिखाया कि रुकू यूं करना। अब कुरान में जो है वर्काऊ रुकू करो, अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू करके ना दिखलाते तो क्या पता चलता कि रुकू किसे कहते हैं और किस तरह हो। सुभान रब्बियल अज़ीम पढ़े, हाथ कहाँ रखें, निगाह कहाँ होनी चाहिए, पैर किस तरह होने चाहिए, कमर किस तरह होनी चाहिए, सर किस तरह होना चाहिए, ये कैसे पता चलता? इसीलिए कुरान ने कहा वस्जुदू, सजदा करो। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा करके दिखलाया, घुटने कहाँ रखो, कूड़ियां कैसे रखो, हाथ कहाँ रखो, नाक कैसे रखो, माथा कैसे रखो, ये सब कुछ करके दिखाया। इसी तरह सहाबा किराम ने जब कुरान मजीद की आयत उतरी इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, सहाबा किराम ने पूछा कैफ़ नुसल्ली अलैका या रसूल अल्लाह, इतना बड़ा जो हुक्म आया है, इतनी बड़ी जो शान आई है कि दरूद भेजो, दरूद पढ़ो, कैफ़ नुसल्ली अलैका या रसूल अल्लाह, आप ही बताएं कैसे दरूद पढ़े हम। हक भी था पूछने का, सहाबा किराम ने पूछा भी। अब तवज्जो करना, पहले ये लफ्ज़ समझ लो मेरे, कुरान समझने के लिए जिद ना किया करो कि मैं फला फिरके का हूं, फला मौलवी का मुक्तदी हूं। अल्लाह का कुरान समझ कर समझो, किसी फिरके और जिद की ऐनक लगा के कुरान ना देखो। अगर सब्ज रंग के शीशे लगाओगे जहां सब्ज नजर आएगा, सफेद लगाओगे सफेद नजर आएगा। जब तू कुरान को जिद की निगाह से देखेगा तुझे कुरान में कख भी नजर नहीं आएगा। ईमान की निगाह से देख, नूरे ईमानी की निगाह से कुरान पढ़ा कर। तो सहाबा किराम ने सवाल किया कैफ़ नुसल्ली अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम किस तरह दरूद पढ़ें। इतना बड़ा जो दर्जा है कि खुदा भी भेज रहा है, फरिश्ते भी भेज रहे हैं, और एक दफा दरूद पढ़ने से 10 नेकियां मिलती हैं, 10 गुनाह माफ होते हैं, 10 दर्जे बुलंद होते हैं। अल्लाह पाक की रहमत की चादर दरूद पढ़ने वाले को अपने अंदर लपेट लेती है। इतना बड़ा मर्तबा है, और एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ता पढ़ता अगर कोई मर गया क़यामत के मैदान में उसके मुंह से कस्तूरी की खुशबू आएगी। इतने बड़े सवाब की चीज, इतने बड़े दर्जे की चीज खुद सिखाओ, खुद बताओ कैसे है। फरमाया क़ूलू अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
میں باوضو مسجد میں ممبر کے اوپر بیٹھا ہوں، 1,29,000 صحابہ نے جو نقل فرمایا اور جو ساری زندگی درود پاک پڑھا وہ یہی ہے، اس میں ایک لفظ کی میں نے ہیرا پھیری نہیں کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا یہی درود ہے، حضور کا تعلیم دیا ہوا یہی درود ہے۔ صدیق اکبر نے یہی پڑھا، فاروق اعظم نے یہی پڑھا، عثمان ذی النورین نے یہی پڑھا، علی مرتضیٰ نے یہی پڑھا، حسن حسین نے یہی پڑھا، فاطمہ الزہرا نے یہی پڑھا، عائشہ صدیقہ نے یہی پڑھا، 1,29,000 صحابہ نے یہی پڑھا، 1500 سال کے ولیوں نے یہی درود پڑھا۔ اب ظاہر بات ہے جو ثواب اس درود کا ہو سکتا ہے وہ اور کتنا ہی عقیدت سے بنایا گیا ہو اس کا وہ ثواب ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اصل برکت ہے نبی کے لفظوں میں، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خود سکھایا۔ اب یہ جتنے بھی درود بنائے ہوئے ہیں، لکھی ہو، کروڑی ہو، تاج ہو، یہ اذان سے پہلے والا ہو، بعد والا ہو، کوئی بھی ہو، یہ عقیدت ہو تو ہو، لیکن نبی کی تعلیم کردہ سلام درود نہیں، صحابہ کرام کا پڑھا ہوا نہیں۔ تمہارا کیا ہے؟ تم تو اتنی تفصیل سننے کے بعد بھی کہہ دو گے ہاں تم نے تو یوں کہنا ہی ہے، تم جو بندی جو ہوئے۔ واہ بھائی واہ، کمال ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں اے تو قاری حنیف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بڑی سیرت بیان کرتا ہے، پر اندازہ لگا۔ اور میں یہ کہہ رہا ہوں میرے استاد، میرے ولی، تیرے ولی، کتب ابدال، ساری دنیا محبت کے رنگ میں آ کر درود بنائے، وہ ثواب نہیں ہو سکتا جو کالی کملی والے کے الفاظ میں ہے۔ اس کی ایک موٹی نشانی میں آپ کو بتا دوں، یہی وجہ ہے کہ 1500 سال 15ویں صدی چل رہی ہے، نماز میں یہی درود پڑھا جاتا ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد تو لاؤڈ اسپیکر پہ کھڑے ہو کر کچھ اور آتا ہے نا، نماز میں ہیرا پھیری ابھی نہیں آئی، نماز میں یہی درود، پوری امت یہی درود پڑھتی ہے، جو بندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، کوئی بھی ہوں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ نماز پڑھنے والے ہیں وہ نماز میں یہی درود پڑھتے ہیں۔ اس کے اچھا ہونے کی یہ دلیل ہے کہ سارے عملوں میں اچھا عمل نماز، اور نماز میں اچھا عمل یہ درود پاک۔ اب تو سمجھ میں آئی ہوگی کوئی بات کہ نماز بڑا اچھا عمل ہے اللہ کے نزدیک، اور نماز میں یہ درود پڑھا جاتا ہے۔ ایک دلیل اور سن لو، اللہ پاک جل شانہ نے نیت بندھوائی ہے، یوں فرمایا یوں کانوں تک ہاتھ لے جاؤ، اللہ اکبر۔ کیا مطلب؟ کہ ہاتھ اٹھا دو ساری دنیا سے، بیوی بچے دکان کارخانہ جائے ایسی تیسی میں تو مولا تیری بڑائی بیان کرتا ہوں، میں تو تیرا ہوں۔ اللہ اکبر کھڑے کھڑے کی، سبحانک اللہ کھڑے کھڑے پڑھا، الحمد شریف کھڑے کھڑے پڑھا، قرآن کریم کی تلاوت کھڑے کھڑے کی، رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھا، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا۔ جب آئی درود پاک کی باری، اللہ پاک نے فرمایا سیدھا ہو کر آرام سے بیٹھ کے پڑھ میرے محبوب کی ذات پہ درود پاک، بالکل تسلی سے بیٹھ جا، ہر انگلی کا رخ قبلے کی طرف ہو، بڑے سکون سے تسلی سے۔ ابھی تم کہو گے کہ درود کی بات کر رہا ہے، التحیات میں سلام ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ، تو سلام بھی اور درود بھی اللہ پاک نے، اللہ کے نبی نے، 1,29,000 صحابہ نے، اہل بیت نے، سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے، سارے ولیوں نے سلام بھی اور درود بھی نماز میں بیٹھ کے پڑھا ہے۔ یہ جو کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں یہ نبی کا درود سلام نہیں، یہ لاؤڈ اسپیکر کا سلام ہے۔ 10-15 سال پہلے جب تک لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا یہ سلام کہاں گئے تھے؟ اللہ اکبر سے اذان شروع ہوتی تھی، لا الہ الا اللہ پہ ختم ہو جاتی تھی، اور اب بھی جس دن بجلی نہ ہو انشاءاللہ اذان صحیح آئے گی، اللہ کرے اسپیکر رہے ہی نہ، اذان تو صحیح آئے گی۔ کسی نے ایک قلعے کی مزان بنا لی، کسی نے یوں بڑھا لی، تیرے بنے ہوئے مکان میں
अगर कोई जरा सी लकड़ की या लोहे की किल्ली ठोके तकलीफ होती है, ओए मकान की जीनत को बिगाड़ रहा है। हमने रंग रोगन कराया, चिपस कराया, पैसे लगाए, तूने कील क्यों गाड़ी? और मकान मुकम्मल होने के बाद तू एक मामूली सी कील बर्दाश्त नहीं करता, खुदा अपने दीन में ये तेरी बिदअत कैसे बर्दाश्त करेगा? तेरे पैर में अगर जरा सा कांटा लग गया, कोई छुरा नहीं लगा, सटीर नहीं लगा, कोई लक्कड़ तेरे पैर में नहीं चली गई, जरा सी कांटे की नोक लग गई, पैर को उठाए फिरता की होया कि कंधा लग गया, तकलीफ है, तू ये कंधा बर्दाश्त नहीं कर सकता पैर में, काली कमली वाला अपने दीन में ये तेरी बिदअत बर्दाश्त करेगा? इसलिए चलते फिरते उठते बैठते दुरूद शरीफ यही पढ़ो अगर पूरा सवाब लेना है, जिसकी मैंने जानकर तफसील इसलिए अर्ज की कि हम दुरूद पाक पढ़ते भी हैं तो फिर थोड़ा सवाब क्यों लें, फिर थोड़ा सवाब क्यों लें? पूरी दुनिया को चैलेंज है, इस दुरूद पाक के मुकाबले में कोई दुरूद ला नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। अब अगली बात सुनो, पल्ले बांध के ले जाना, कब्रों में काम आएगी इंशाअल्लाह। हमारा एक और ईमान है, अकीदा है, यकीन है कि नबी पाक सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजा, नमाज, हज, ज़कात, जितना भी दीन है अपनी तरफ से कोई चीज नहीं इरशाद फरमाई, बल्कि वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। कुरान ने गवाही दी, मेरा महबूब मेरी इजाजत के बगैर लबों को हरकत नहीं देता। तो जब ये अकीदा बनाओगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान अल्लाह की जुबान है, नबी का फरमान अल्लाह का फरमान है, फिर ये दुरूद पाक नबी का भी नहीं बल्कि ये दुरूद पाक अल्लाह का भेजा हुआ है। जो दुरूद अर्श से आया हो, जो दुरूद अल्लाह ने भेजा हो, जो दुरूद काली कमली वाले ने खुद तालीम दिया हो, सहाबा ने पढ़ा हो, सारी दुनिया ने पढ़ा हो, कुतुबों और अब्दालों ने पढ़े हो, जिस दुरूद को पढ़ पढ़ कर लोग अल्लाह वाले बन गए हो, अल्लाह के दोस्त और करीबी बन गए हो, उस दुरूद को छोड़कर आज तरह तरह के बना लिए। किसी ने अजान से पहले बढ़ाया, किसी ने अजान के पीछे बढ़ाया, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया। खुदा की कसम सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहदसा फी अमरीना, जो मेरे दीन में नई बात निकाले फहुवा मरदूदुन, चाहे मोहब्बत के रंग में क्यों ना निकले, चाहे इश्क के रंग में क्यों ना निकले। बातें बनाते हैं लोग, ओ जी सवाब ही है ना अगर यूं कर ले। तो मेरा ख्याल है गुनाहगार मैं और आप चूंकि ज्यादा हैं, आज जुमे की 4 रकात पढ़ो ताकि ज्यादा सवाब मिले, गुनाह माफ हो। इत्तबा शर्त है, ताबेदारी शर्त है। दीन मुकम्मल कर दिया अल्लाह पाक जल्ले शानहू ने। आखिरी लफ्ज लिख के ले जाओ, गारे हिरा की तन्हाइयों में जो कुरान उतरना शुरू हुआ था, जो पैगाम आना शुरू हुआ था, वो मैदान अरफात में जबले रहमत के पास अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। हम उस कुरान को मानते हैं जो गारे हिरा में शुरू हुआ और मैदान अरफात में खत्म हो गया। अब दीन में कोई और गुंजाइश नहीं, हजारों चीजें हैं। क्या हरज है अगर यूं कर लिया जाए, फिर हरज करते करते तो सारा दीन खत्म हो जाएगा। नहीं जी, लोगों के हालात को भी देखना चाहिए। भी लोगों के हालात को क्या देखना है, कब्र देखो, आखिरत देखो। हदीस पाक में आता है, इरशाद है हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिस आदमी ने बिदअत की होंगी क़यामत में न वो मुझे पहचान सकेगा न मैं उसको पहचान सकूंगा। वुजूह यौमइज़िन नाज़िरतुन इला रब्बिहा नाज़िरा। अल्लाह कहता है मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों की नमाजियों की पहचान होगी। ये आज़ाए वुजू, वुजू में जो चीजें धोई जाती है ना, ये क़यामत में सूरज की तरह चमकते रहेंगे, चमक रहे होंगे। वुजूह यौमइज़िन बासिरा तज़ुन्नु अन युफ़अल बिहा फ़ाक़िरा। फरमाया कई ऐसे काले चेहरे होंगे, उन्हें जो देखेगा वही थूकेगा। इसलिए न तेरे बाप का दीन न मेरे बाप का दीन
نہ کسی ولی کا دین نہ کسی پیر فقیر کا دین ہے، اللہ کا، اور اس کی سرپرستی اور وہ پہنچایا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اگر آج آپ کی سمجھ میں صرف درود پاک والا ہی مسئلہ آ گیا تو مسئلہ بالکل کامیاب ہے۔ ایک بزرگ ہستی تشریف لائیں گی اور وہ فرمائیں گے کیا ہے کہ جی ایک ہو تو دو ہو تو کوئی بات، میرا سارا پلڑا خالی نیکیوں کا، نام اعمال بگڑ گیا میرا۔ تو یوں آتا ہے حدیث پاک میں، انگلی کے پوروے کے سرے کے برابر ایک کاغذ آپ نکال لیں گے اور نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دیں گے، اس کی برکت سے گناہوں کا پلڑا ہوا میں اڑ جائے گا اور وہ اتنا سے پرزے والا پلڑا زمین پہ لگ جائے گا۔ اعلان ہوگا چلا جا جنت میں، تیرا نام اعمال وزنی ہو گیا نیکیوں والا۔ یہ مصیبتوں کا مارا ہوا خوشی خوشی پوچھے گا آپ کون ہیں جی؟ فرمائیں گے میں تیرا نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، جو تم مجھ پہ خالص درود پڑھتا تھا، اللہ نے مجھے پہنچایا، میں نے اسے سنبھال کے رکھا، آج میں نے وہی درود پاک تیرے نام اعمال میں رکھ دیا۔ اس لیے عادت بناؤ، مزاج بناؤ، چلتے پھرتے قرآن کی تلاوت کی، تسبیح تحلیل کی، درود پاک کی، انشاءاللہ نیکیاں پیدا ہوں گی، رغبتیں پیدا ہوں گی، اللہ پاک سینکڑوں حاجات پوری فرمائیں گے درود پاک کی برکت سے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم نے اس وقت کا ذکر فرمایا جب نہ چاند تھا، نہ سورج تھا، نہ ستارے تھے، نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ سمندر تھے، نہ دریا تھے، نہ پہاڑ تھے، نہ درخت تھے، کوئی چیز نہ تھی اللہ کی ذات کے سوا۔ یعنی حق سبحانہ و تعالی و تقدس نے اس وقت کا ذکر خیر فرمایا جب خالق کائنات نے دنیا بنائی نہ تھی، اس کے علم میں سب کچھ تھا، عالم ارواح میں سب کچھ تھا، چرندہ پرندہ درندہ اچھی ماڑی چیز کوئی بھی ابھی نہیں بنی تھی۔ مالک کائنات نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی بلندی فرمانے کے بیان فرمانے کے لیے ظاہر کوئی رسول نہیں ہوا تھا، کوئی نبی نہیں آیا تھا، 1,24,000 انبیاء کرام کی روحوں کو اللہ پاک نے جمع فرمایا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام کی روحوں کو جمع فرمایا، ایک جلسہ فرمایا۔ اس جلسے کی شان کا کیا کہنا، جس جلسے کی صدارت خود خدا نے کی ہو، اللہ رب العالمین جلسے کا خود صدر بنا ہو۔ اس جلسے کا کیا کہنا جس کے سامعین اور جلسے میں شریک ہونے والے شرکاء موسیٰ علیہ السلام ہوں، ابراہیم علیہ السلام ہوں، نوح علیہ السلام ہوں، آدم علیہ السلام ہوں، عیسیٰ علیہ السلام ہوں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، سارے رسول، سارے نبی، سارے پیغمبر جس اجلاس میں اکٹھے ہوں، کیا کہنا اس اجلاس کا؟ اور جس غرض کے لیے اللہ پاک نے جمع فرمایا، اکٹھا فرمایا، اس غرض کا کیا کہنا، اس مقصد کا کیا کہنا، اس مطلب کا کیا کہنا جس لیے یہ سارے نبی اللہ پاک نے اپنے دربار میں بلائے۔ بڑے سے بڑا نبی، چھوٹے سے چھوٹا پیغمبر، تمام کے تمام موجود ہیں، سب شریک ہیں، اس لیے ان سب کو اکٹھا فرمایا، اس لیے ان سب کو جمع فرمایا تاکہ آمنہ کے در یتیم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرداری کا عالم ارواح میں ڈنکا بجا دیا جائے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت سرداری تسلیم کرائی جائے جب دنیا میں کوئی چیز نہ تھی۔ اصل مسئلہ میں آپ کو کے سامنے لایا چاہتا ہوں، اللہ پاک نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے سردار بنا کر کے بھیجا، رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا۔ اب عالم ہے تین، ایک عالم ارواح، ایک عالم دنیا، ایک عالم برزخ، چار ہے، اور ایک عالم آخرت۔ اللہ پاک جل شانہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں عالموں میں، چاروں جہانوں میں سرداری بیان فرمائی۔
پھر بھی اگر لوگ کہیں کہ یہ لوگ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، اور یوں کہو ہم نبی کو مانتے ہیں، تجھے نہیں مانتے، تیری رسومات کو نہیں مانتے، تیری خرافات کو نہیں مانتے، تیری بکواس کو نہیں مانتے. تو کون ہوتا ہے اپنی رسمیں ہم سے منوانے والا؟ کتنی بڑی مالک کائنات نے عظمت بیان فرمائی اور عطا فرمائی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ابھی دنیا کا وجود نہیں، دنیا وجود میں نہیں آئی، آسمان نہیں، زمین نہیں، ستارے نہیں، چاند نہیں، دن نہیں، رات نہیں، کوئی چیز نہیں. اللہ پاک نے سارے انبیاء کرام کو جمع فرمایا ہوا ہے. سارے انبیاء کرام کو اللہ پاک نے جمع کر کے ایک قرارداد رکھ دی. سارے پیغمبروں سے، اپنے خاص بندوں سے، 1,24,000 پیغمبروں سے، ذبیح اللہ بیچ میں ہے، خلیل اللہ بیچ میں ہے، کلیم اللہ بیچ میں ہے، نوح نجی اللہ بیچ میں ہے، آدم علیہ السلام بھی ہے. سب کو جمع کر کے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اللہ پاک نے قرارداد رکھ دی، مقصود رکھ دیا، جمع کرنے کا مقصد رکھ دیا، غرض رکھ دی. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، او میرے رسولوں، او میرے نبیوں، او میرے پیغمبروں، او تورات والے، انجیل والے، زبور والے، صحیفوں والوں، او میری شریعت کو ماننے والوں، میری خدائی کو تسلیم کرنے والوں، میری کبریائی کو ماننے والوں، میری عظمت کو ماننے والوں، میری توحید کو ماننے والوں، میری یکتائی کو ماننے والوں، میری خالقیت کو ماننے والوں، میری جباریت اور قہاریت کو ماننے والوں، میری رحیمی کریمی کو ماننے والوں. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، میں آج تم سے ایک اقرار لیا چاہتا ہوں، ایک میں نے دستاویز تمہارے سامنے رکھ دی، میں تم سب سے دستخط کرانا چاہتا ہوں، ایک محضر نامہ تمہارے سامنے رکھ دیا، ایک دستاویز تمہارے سامنے رکھ دی، میں نے قرارداد پیش کی، تم اس کی تائید کرو. مطلب یہ نہیں اگر تائید نہیں کرو گے تو یہ قرارداد نہیں چلے گی یا یہ دستاویز نہیں چلے گی، یہ بات نہیں. اللہ پاک کا تو سب کچھ چلتا ہے. فرمایا اذا قضى امرا فإنما يقول له كن فيكون. تمہارے دستخطوں کی مجھے ضرورت نہیں، تمہاری تائید کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، تمہارے ہاتھ اٹھوانے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، تمہاری ہاں میں ہاں مجھے اپنی ہاں میں ہاں ملوانے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں. میں بے پرواہ، میں بے نیاز. واللہ هو الغنی الحمید، مجھے تو کوئی ضرورت نہیں، نہ میں نبیوں کا محتاج، نہ میں رسولوں کا محتاج، نہ میں پیغمبروں کا محتاج، نہ میں کسی کا میں محتاج نہیں. اس معاملے میں مجھے محتاجی کوئی نہیں، صرف